حضرت فضیل ابن عیاض سے پوچھیں آپ کو توبہ کیسے نصیب ہوئی؟ تو فضیل ابن عیاض جواب دیتے ہیں مجھے توبہ یوں نصیب ہوئی کہ میں رہزن تھا، ڈاکو تھا۔ یہ سب واقعات اس لیے بتا رہا ہوں کہ کوئی کیا تھا، کوئی کیا تھا، ایک توبہ نے کیا سے کیا بنا دیا۔ مایوسی نہیں ہے، بس توبہ نصوح کر کے اگلی زندگی بدلنے کا فیصلہ کر لو، تمہارے احوال بدلنے کا مقدر فیصلہ اوپر سے آ جائے گا۔ حضرت فضیل ابن عیاض کہتے ہیں میں رہزن تھا، ڈاکو تھا، واردات کرتا تھا، ڈاکہ زنی کرتا تھا۔ ڈاکو تو تھا مگر اسی ڈاکہ زنی رہزنی کے دوران ایک عورت سے، لڑکی سے محبت ہو گئی، مجازی عشق ہو گیا۔ میں نے اسے کہا رات کو تمہیں دیکھنے آؤں گا، وہ چھت پر آ گئی۔ علامہ ذہبی نے روایت کیا ہے، یہ صرف صوفیوں کی باتیں نہیں ہیں، ائمہ نے بیان کیا اولیاء کے ان حالات کو۔ وہ میری محبوبہ معشوقہ چھت پہ آ گئی، میں چھت کے نیچے آ گیا۔ ساری رات، عشاء کا وقت تھا، شام کے وقت گیا، ساری رات کھڑے ایک دوسرے کو تکتے رہے، تکتے تکتے رات بیت گئی۔ ادھر فجر کی اذان ہوئی، میں نے سمجھا کہ شاید عشاء کی اذان ہوئی ہے۔ میں نے پوچھا یہ عشاء کی اذان ہے؟ اس نے کہا نہیں، اذان فجر ہو گئی ہے، اذان فجر ہو گئی ہے۔ یہ جملہ تیر بن کے میرے جگر سے پار ہو گیا، اور میں نے کہا کہ فضیل ابن عیاض تو مجازی عشق میں جس کا حاصل ہی کچھ نہیں ہے سوائے ہلاکت اور بربادی کے، ساری رات کھڑا رہا اور تجھے عشاء سے فجر ہونے کی خبر نہیں، اور ادھر نماز پڑھنے کبھی کبھی جاتا ہے اور امام قرآن کی تلاوت تیز کر دے تو تیری طبیعت بیزار ہو جاتی ہے۔ اس محبوب حقیقی کا کلام سننے کے لیے 5 منٹ گوارا نہیں ہے، اور اس مجازی محبوب کی باتیں سننے کے لیے ساری رات گزار دی۔ میں نے اسی وقت اپنے کپڑے پھاڑے، فقیری کا صوفیوں کا جبہ لے کے پہنا اور توبہ کی نیت سے جنگلوں میں بھاگ گیا۔ جب جنگلوں میں بھاگ گیا، میں تو تائب ہو گیا تھا، اللہ کے حضور بندگی عبادت کے لیے بھاگا جا رہا تھا۔ اب میں جدھر جاؤں لوگ دیکھیں تو بھاگ کھڑے ہوں، وہ کہیں ڈاکو آ رہا ہے فضیل ابن عیاض، بچو اور مال کو بچاؤ۔ جس قوم اور جس طبقے کے قریب جاؤں لوگ بھاگ جائیں۔ مجھے شرم آئی، زمین پر گر پڑا، اور میں نے کہا مولا میں اتنا بدکار ہوں، میں توبہ کے لیے دوڑا ہوں صحراؤں جنگلوں میں، مگر تیرے جو بندے دیکھتے ہیں دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں کہ ڈاکو آ گیا ہے، کہاں جاؤں؟ دل سے آواز آئی کہ تو بیت اللہ جا۔ فضیل ابن عیاض مکہ گئے اور کعبۃ اللہ کے مجاور بن گئے، اور مکہ کی وادی میں زندگی بسر کی۔ پھر وہ توبہ کی، وہ عبادت کی کہ اس توبہ اور عبادت کے نتیجے میں حضرت فضیل ابن عیاض پھر ولیوں کے سردار بن گئے۔